تو روزے دار ہے، ٹھیک ہے، وہ روزے کی حالت میں غسل ارتماسی انجام نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے چونکہ روزے دار کا مکمل سر پانی میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بھولے سے وہ غسل ارتماسی کرے تو روزہ بھی کا غسل بھی صحیح ہے. 7ویں نمبر پر کہتے ہیں غسل میں لازمی نہیں ہے کہ مکمل بدن دست شست شوی، یعنی پورے بدن کو میں اپنے ہاتھ سے دھوں، کہ ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ چنانچہ با نیت غسل کی نیت سے پانی تمام بدن پر پہنچ جاتا ہے تو یہی کافی ہے. مثلا شاور وغیرہ لگا ہوا ہے، وہ ٹونٹی کھول رہا ہے، پورا پانی جو ہے اسی بدن کو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ یہ آ جاتا ہے تو وہی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں بدن کے ہر حصے کو اسی ہاتھوں کے ذریعے سے دھوں. 8ویں نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ اگر بین غسل حدث اصغر صادر ہو جائے تو غسل باطل نہیں ہوگا، لیکن وضو نماز کے لیے اسے کرنا پڑے گا. ہر چند غسل جنابت باشد، چاہے یہاں آپ وہ کہتے ہیں، ویسے پہلے کہہ چکے ہیں نا یہ کہ غسل جنابت کے بعد اسے وضو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس صورت میں اسے وضو بھی کرنا پڑے گا نماز کے لیے. 9 نمبر پر کہتے ہیں کہ دیکھیے خواتین بھی مردوں کی طرح ممکن ہے حالت خواب میں احتلام ہو جائیں، محتلم ہو جائیں، یہ بھی محتلم ہے. کہتے ہیں کہ جب یقین ہو جائے خواتین کو منی کے نکلنے کا تو غسل کرنا، غسل جنابت ان پر واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر شک کریں کہ یہ جو رطوبت باہر آئی ہے وہ منی ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں ان پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، یعنی غسل کرنا ضروری نہیں ہے. 10 نمبر پر استمناء، اور سب سے پہلے عنوان ایک تذکر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت ایک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے استمناء کرنا، اور فعل حرام ہے. یہ ایک ایسا عمل حرام ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے. اگر یہ جو شخص یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے، اگر کسی ان عمل سے اس طرح انجام دے تو پھر کیا ہے واجب ہے اس پر؟ کہتے ہیں کہ اور منی بھی باہر آ جاتی ہے تو غسل جنابت اس پر واجب ہے، غسل کرنا چاہیے اسے. استمناء باب استفعال سے نا، منع یمنی، اگر استمناء کہہ دیں تو باب استفعال بن جائے گا، یعنی منی کا طلب کرنا، چاہنا، باہر نکالنا، خروج کو طلب کرنا، یہ مراد ہے اس سے. تو یعنی ایسا کام کرنا جس کے ذریعے سے منی باہر آ جائے، مراد یہی ہے استمناء سے. نمبر 11 اور آخری حکم احکام میں سے یہ ہے کہ وہ شخص وظیفہ کسی کے بعد از غسل بفہمت بقسمت یا بدن آب نہ رسیداس، غسل کرنے کے بعد جو شخص یہ جان لے کہ بدن کا ایک حصہ مثلا پانی تک نہیں پہنچا یا پانی نہیں پہنچا اس تک، تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، یا تو غسل ترتیبی تھا یا غسل ارتماسی تھا، ٹھیک ہے، یعنی یقین ہے اسے غسل کرنے کے بعد، غسل انجام دینے کے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بدن کے ایک حصے تک پانی نہیں پہنچا. اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو غسل ارتماسی ہے، جو غسل انجام دے چکا تھا وہ غسل ارتماسی تھا یا غسل ترتیبی تھا، ان 2 میں سے باہر تو نہیں ہے. کہتے ہیں اگر غسل ارتماسی تھا تو اسے غسل دوبارہ کرنا چاہیے، چاہے اس جگہ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کہ فلاں جگہ خشک رہ گئی ہے، فلاں جگہ تک پانی نہیں پہنچا، یا نہ جانتا ہو. دوسرے نمبر پر غسل ترتیبی اگر تھا تو اس میں 2 صورتیں بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں غسل اگر ترتیبی ہے تو وہ جگہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پانی نہیں پہنچا اسے معلوم ہے کہ یہ جگہ ہے یا معلوم نہیں ہے.
کہتے ہیں اگر اس جگہ کو نہیں جانتا کہ کون سی جگہ ہے جہاں پانی نہیں پہنچا تو پھر بھی دوبارہ غسل کرنا واجب ہے اس پر. لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ فلاں حصہ ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ جائے رمی داند در طرف چپس، کہتے ہیں اگر لیفٹ سائڈ پر ہے تو اسی کا دھونا کافی ہے. شستن ہمون مقداری کی شست شدہ کافی، ٹھیک ہے، شستن ہمون مقداری کی شست شدہ کافی، اسی مقدار جو دھوئی جا چکی ہے وہی کافی ہے. اگر وہ جگہ رائٹ سائڈ پر ہے تو باید آن مقدار را شسته سپس طرف چپ را بشوید. فرق دونوں میں معلوم ہو گیا. یعنی اگر رائٹ سائڈ پر ہے تو وہ جگہ جو نہیں دھوئی پہلے اسے دھوئے اور پھر طرف چپ کو، طرف لیفٹ سائڈ کو مکمل طور پر دھوئے، بس غسل ہوتا. لیکن اگر راست میں ہے، اگر چپ میں ہے، معذرت، اگر طرف چپ ہے تو شستن ہمون مقداری کی شست شدہ کافی، اسی مقدار کا دھونا کافی ہے. نمبر 3 آگے یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ در سر و گردن است باید ان مقدار را شسته و سپس طرف راست و چپ را بشوید. دیکھیں وہ جگہ جو رہ گئی تھی، سر اور گردن میں سے کوئی ایک جگہ ہے، یا سر کا ایک حصہ رہ گیا ہے، ایک کونا رہ گیا ہے، یا گردن کا ایک حصہ رہ گیا ہے، یا گردن کی ایک جگہ رہ گئی ہے. کہتے ہیں اس صورت میں اسی وہ جو مقدار رہ گئی ہے جہاں جانتا ہے کہ یہ جگہ رہ گئی ہے سر میں یا گردن میں، اسے دھوئے، اس کے بعد راست طرف کو، رائٹ سائڈ کو دھوئے مکمل طور پر جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ کو دھوئے جسی طرح بیان کیا جا چکا ہے. یہ مسائل تھے جو عنوان احکام غسل انہوں نے بیان کیے. اب غسل جبیرہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں غسل جبیرہ بھی وضوء جبیرہ کی طرح ہے، اور اسے باید عنوان غسل ترتیبی انجام دینا چاہیے، اور ترتیب سے جس طرح بیان کیا جا چکا ہے، نہ ارتماسی. وضوء ارتماسی تھا جبیرے میں، لیکن غسل جبیرے میں ارتماسی نہیں ہے. بنابراین کسی کی جای از بدنش زخم است یا به جهتی دیگر آب ضرر دارد یا جبیر آن را پوشانده و برداشت ناممکن نیست، باید به همون دستوری که در وضوء جبیره گفته شد عمل کند و غسل او صحیح است. کہتے ہیں کہ بنابراین وہ شخص جو جس کے بدن کا حصہ کوئی جگہ زخمی ہے یا کسی دوسری جہت سے پانی نقصان دہ ہے اس کے لیے، یا جبیرہ مکمل اس نے جبیرے آن را پوشاندے، وہ مثلا ڈھانپ دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے، مخفی کر دیا ہے، اور اس کا اتارنا بھی ممکن نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہی طریقہ، وہی دستور، وہی حکم جو وضوء جبیرہ میں کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرے گا، اس کا غسل صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد شکیات غسل، کہتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 85 پہ عنوان ہے شکیات غسل. کہتے ہیں کہ شک در انجام دادن غسل، نمیدانہ غسل کر دے یا نہ. کہتے ہیں کہ نمیدانہ تو غسل کر دے یا نہ. مثلا ایک شخص غسل کے بارے میں شک کر رہا ہے کہ آیا غسل کیا ہے یا نہیں، تو اسے غسل کرنا چاہیے. چنانچہ نمازی خواندے صحیح ہے. کہتے ہیں لیکن اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے تو نماز صحیح ہے، لیکن دوسری نمازوں کے لیے اسے غسل کرنا پڑے گا، واجب ہے غسل کرنا. مثلا فرض کریں نماز ظہر پڑھی، اس کے بعد اسے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، چونکہ یہ نماز پڑھ چکا ہے نا نماز ظہر، اب نماز عصر کے لیے اس کو ضروری ہے کہ غسل کرے، غسل کرنا واجب ہے اس پر. شک در صحت غسل، کہتے ہیں کہ مثلا غسل تو کیا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے کیا تھا یا نہیں، اس میں شک کر رہا ہے. مثلا نہیں جانتا کہ غسل کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہے یا نہیں، تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یہ شک کب ہوتا ہے؟
یہ شک ایک مرتبہ غسل کے دوران ہوتا ہے اور ایک مرتبہ غسل کے بعد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ شک جب اتمام غسل کے بعد ہو تو اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لہذا اس کا غسل صحیح ہے. اگر بین غسل شک کرے یعنی اتمام سے پہلے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ در شستن مقداری از طرف راست شک کند. اب وہ آیا طرف راست میں کسی حصے کے اس میں شک کر رہا ہے تو دو صورت ہے اس کی. کہتے ہیں مشغول شستن در طرف چپ است بے شک اتنا نمی شود. کہتے ہیں اگر وہ راست میں شک کیا نا اس نے، اب وہ دھو کیا رہا ہے، چپ دھو رہا ہے، تو کہتے ہیں اب اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی بے اعتنا نہیں کرنی چاہیے. اور وہ یا نہیں اصلا مشغول شستن طرف چپ نہ شدے، یعنی ابھی رائٹ لیفٹ ہینڈ پر شروع نہیں کیا انہوں نے دھونا. کہتے ہیں کہ باید ان مقدار را شسته و سپس طرف چپ را بشوید. دیکھیں شک کہاں ہوا؟ شک ہوا کہ دست راست اور رائٹ ہینڈ میں کوئی حصہ ہے جو نہیں دھویا، فرض کریں وہ صحیح نہیں دھولا جگہ. اور مشغول کیا تھا؟ مشغول تھا ایک مرتبہ طرف چپ میں دھونے کی، مصروف ہو گیا تھا طرف لیفٹ ہینڈ کو دھونے میں، تو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ طرف چپ اور لیفٹ ہینڈ کو دھونے میں مصروف نہیں ہوا تو جس چیز کے بارے میں رائٹ ہینڈ میں جہاں بھی اس کو شک ہے وہ دھوئے، اس کے بعد لیفٹ ہینڈ بھی اسے دھونا پڑے گا. لیفٹ سائیڈ ہینڈ کی بجائے اگر سائیڈ کہیں تو وہی اصل مراد یہی ہے ہماری. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ در شستن مقدار یا سر و گردن شک کند. دیکھیں یہ صورتیں بنا رہے ہیں نا، شقوق بنا رہے ہیں. پہلی شق یہ تھی کہ اتمام غسل کے بعد شک کرے، ایک صورت، تو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ دوسری صورت یہ تھی کہ بین غسل شک کرے. جب بین غسل شک کرے تو اب اس میں ممکن ہے کہ طرف راست کے دھونے میں شک ہو، یا ممکن ہے سر و گردن کے دھونے میں شک ہو. جب طرف راست کے دھونے کی مقدار میں اسے شک ہے تو دو حالتیں ہیں، دو صورتیں ہیں. یا تو طرف چپ کے دھونے میں مصروف تھا یا نہیں تھا. اگر مصروف تھا تو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اگر مصروف نہیں تھا تو وہی دست راست میں جو جگہ اس کے لیے مشکوک تھی اسے دھوئے اور پھر چپ کو بھی دھوئے. اگر کہ سر اور گردن میں سے کسی ایک مقدار کے دھونے کے بارے میں شک ہو تو پھر دو حالتیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک طرف راست کو دھونے میں مصروف تھا یا نہیں تھا. کہتے ہیں اگر مصروف تھا تو اپنے شک کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اسے. اگر طرف راست کو دھونے میں مصروف نہیں تھا تو وہ مقدار جو مشکوک ہے اسے دھوئے، اس کے بعد راست بھی دھوئے اور چپ بھی دھوئے. راست اور چپ یہ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں جس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں. راست وہی رائٹ کو کہتے ہیں اور چپ لیفٹ کو کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اسے دایاں اور بایاں کہیں گے. راست کو دایاں اور چپ کو بایاں. جیم. اور آگے ایک بات ہے جائی از بدن را کہ شک دارد جز ظاہر است یا باطن. ایک اور صورت اسی کی کہتے ہیں کہ بدن کی جگہوں میں سے اگر شک کرے کہ جو رہ گئی ہے وہ ظاہری جز ہے یا باطنی. مثلا فرض کریں خواتین کے لیے خصوصاً یہ ہے کہ اپنے کان میں کوئی بندے وغیرہ ہیں، کوئی گوشوارہ ہے، کہتے ہیں اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. اگر شک ہو اس صورت میں تو ضروری نہیں ہے. البتہ بعض ایسے اغیون بھی ہیں جو کان میں سوراخ کرتے ہیں اور پھر کوئی بندہ کوئی گوشوارہ بھی پہن لیتے ہیں. بعض پاکستان میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں مثلا تحفۃ العوام وغیرہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مستحب ہے. اب البتہ اس کے استحباب کے بارے میں
تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعا آیا یہ عمل مستحب ہے یا مستحب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ غسل کے دوران شک کرے کہ کوئی چیز، ایک اور صورت جو ہے، کوئی چیز مانع رسیدن آب تھی یا نہیں، مثلا شک کر رہا ہے کہ بدن میں کوئی ایسی چیز تھی جو بدن میں پانی پہنچنے سے رکاوٹ کا سبب بن رہی تھی یا سبب نہیں بن رہی تھی، کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں اگر احتمال او در نظر مردم بجاس، کہتے ہیں اگر یہ احتمال عقلائی ہو تو اسے تحقیق کرنی چاہیے، اگر عقلائی نہ ہو تو اس صورت میں تحقیق ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک عنوان ہے جو غسل مس میت کا۔ غسل مس میت کے بارے میں یہ چند مسائل بیان کر رہے ہیں جو صرف 3 مسئلے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص اگر کسی جائز بدن خود را به بدن انسان مرده که سرد شده